بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آئیے اس وقت جو موجود جمہوری نظام ہے اس کا ہم اقبال کے نظریات سے تقابلی جائزہ لیتے ہیں، جو خاص طور پر انہوں نے اپنی ایک مشہور زمانہ نظم ابلیس کی مجلس شورا اس سے لیا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کس طریقے سے اپنے ابلیسی پنجے گاڑے ہوئے ہے اور اس نظام نے عوام کو کس طریقے سے جکڑا ہوا ہے، اور وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہلنے کے قابل نہیں ہے، نہ ان میں وہ انقلابی روح رہی ہے، نہ ان میں انقلابی وہ جد و جہد کرنے کا مادہ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ ابن خلدون کے علاوہ دو اور مفکرین اوسوالڈ شپنگلز اور آرنلڈ ٹوین نے اقوام کے عروج و زوال کی مختلف جہات کا سائنسی انداز میں جو تجزیہ کیا، اس کے مطابق جب اقوام اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنے لگیں تو ان کی نسلوں کی عادات میں بگاڑ اور وہ جد و جہد کو ترک کر کے تن آسانی اختیار کر لیتی ہیں۔ دوسروں کے وسائل پر انحصار بڑھتا چلا جاتا ہے، جس سے بدعنوانی کو فروغ اور ریاستی ادارے کمزور جبکہ افراد طاقتور ہو جاتے ہیں، اور یہی زوال کی بڑی نشانی ہے۔ صدیوں قبل ان مفکرین نے جو بیان کیا وہ ہمارے نظام سیاست پر خوب صادق آتا ہے۔ دانائے راز حکیم الامت شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکار، نظریات اور فلسفی کا ایک عالم موترف ہے، اور اقبال کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہے کہ جو مشرق و مغرب کے مستشرقین، محققین اور اقوام عالم کے عروج و زوال پر نظر رکھنے والوں کے ہاں یکساں مقبول، مگر بدقسمتی سے قومی شاعر اور حکیم الامت جیسے القابات دینے کے باوجود ہم ان کے افکار سے روشنی نہ لے سکے، اور نہ ان کے متنبع کرنے کے باوجود اس ابلیسی نظام کی چالوں کو سمجھ سکے کہ جس بارے انہوں نے 100 سال قبل امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا تھا، کہ یوں لگتا ہے کہ روح مصدق ہمارے سیاسی نظام میں حلول کر چکی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان سے اس نظم میں اقبال نے ابلیسی نظام کی مکاریوں اور عیارانہ چالوں کا پردہ چاک کیا ہے، کہ کس طرح ابلیس نے دنیا کا نظام اپنی شاطرانہ چالوں سے جکڑ رکھا ہے۔ نائب قدرت کو جن اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے خلت سے نوازا گیا تھا، فرشتوں کے خدشات کے باوجود آدم کو تخلیق اور پھر اسے مسجود ملائک بنایا، مگر ابلیس نے بارگاہ الوہیت میں جو قسم کھائی تھی اسے پورا کر دکھایا۔ مسلمان مادیت پرستی، جاہ و جلال اور ہوا و ہوس کے پھندوں میں جکڑا جا چکا، اور فکری اور روحانی افکار کی بالیدگی اب اس کی نظر میں اہم نہیں رہی۔ عشروں سے اس نظام میں پلنے بڑھنے والے کمزور، مظلوم اور محروم طبقات کے اندر مایوسی اس قدر سرایت کرا دی گئی ہے کہ باوجود غالب اکثریت کے مغلوب اور آمادہ برغلامی ہو چکے، ابلیسی نظام نے ان کو غربت و افلاس کی زنجیریں توڑنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ غریب اس ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر سمجھ کر قناعت کر بیٹھے۔ ابلیس کی جرأت سخن تو دیکھیے کہ اس کی بچھائی ہوئی بساط کو کارگہ شیشہ سمجھنے والوں کو للکارتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مسلط کردہ نظام سے بغاوت کی جرأت کس میں ہے؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ کاری کا جنوں، کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز و دروں۔ پہلا مشیر، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ طرز سے ہوئے غلامی میں عوام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ دوسرا مشیر، خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کہ شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ ابلیس اپنے مشیروں سے
کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو ہے۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے یورپ کے متعارف کردہ نظاموں، کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم، سیکولرزم اور سرمایہ دارانہ جمہوریت کو یکسر مسترد کر دیا، اور اپنے خطبہ الہٰ میں واضح طور پر فرمایا کہ اسلام ایک زندہ قوت، اور فرد اور ریاست کو اگر کوئی قوت باندھ سکتی ہے تو وہ اسلامی ضابطۂ حیات ہی ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارے پاس شرمندگی اور ندامت کے سوا اور ہے ہی کیا کہ جھوٹ، غیبت، بددیانتی، دنیا پرستی، انفرادی، آئلی اور اجتماعی زندگیوں میں غالب اور ابلیسی نظام عملاً رواج، دعوت و تبلیغ بے اثر، عامی کو تو چھوڑیے دیندار طبقات کے گھرانے بھی معاشرتی معاملات کو پابند شریعت کرانے میں بے بس۔ اقبال نے اس سے بھی بحث کی کہ فقط دعوت و تبلیغ سے مغرب کو کوئی خطرہ ہے اور نہ محکم نظام ابلیسی کو، وہ تو بندہ مومن کو ذکر و فکر سے روکتا ہے اور نہ پابند تقدیر سے۔ وہ تو خائف ہے تو پختہ خیالی سے، اذان بلالی سے اور تلقین غزالی سے۔ حسینی فکر کے مقابل وہ اپنے قائم کردہ یزیدی نظام کو ہر صورت مستحکم اور دائم رکھنا چاہتا ہے۔ بظاہر وہ اس میں کامران، کیونکہ ہم ہوئے جو اس کے بندہ بے دام۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس امت کی جو حقیقت ہے وہ پورے کائنات کا احتساب کرنا ہے، اور یہ تو قوم کیسی ہے کہ یہ احتساب کو چھوڑ کر ویسے بے حساب لوگوں کو معاف کرتی جا رہی ہے۔ تو مومن کی تو یہ حقیقت ہے کہ وہ احتساب کائنات کرتا ہے، وہ دوسروں کا بھی احتساب کرتا ہے۔ اس لیے ابلیس اصل مومن سے ڈرتا ہے، اس سے خائف رہتا ہے، لیکن باقی جو سب اس کے بندہ بے دام ہیں ان سے اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے خیال میں پاکستانی قوم کو تب تک یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ افکار اقبال پر عمل پیرا نہیں ہوگی اور اقبال کے کلام کو صحیح سمجھ کر اس انقلابی سفر پر روانہ ہوگی۔